بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا یورپ میں توانائی بحران پیدا کرنے کا پلان۔ روس نے یوکرین کے خلاف اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے اور اب سردیوں کا فائدہ اٹھا کر یورپ میں توانائی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق روس کا مقصد یوکرین کی انفراسٹرکچر پر حملے کر کے نئی مہاجر لہر پیدا کرنا ہے تاکہ یورپی اتحادیوں پر معاشی دباؤ بڑھے۔ روس ڈرون اور میزائل حملوں کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ آپریشنز کو تیز کر رہا ہے، خاص طور پر گیس اور بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین کی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ روس کی حالیہ حملوں سے ملک بھر میں بجلی کی قلت ہو گئی ہے اور سردیوں میں حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ یہ حکمت عملی نیٹو ممالک کو کمزور کرنے کا حصہ ہے، جہاں پہلے ہی لاکھوں یوکرینی مہاجرین یورپ میں موجود ہیں۔ وینزویلا نے روس اور چین سے مدد مانگ لی، امریکہ کے دروازے پر جنگ کا خطرہ۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے جواب میں روس اور چین سے فوجی مدد مانگ لی، جو کیریبین میں تناؤ کو عروج پر پہنچا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ نکولس مادورو نے میزائل، رڈار اور طیاروں کی مرمت کی درخواست کی ہے، جبکہ امریکہ کیریبین میں فوجی دستے تعینات کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کی خود مختاری کی خلاف ورزی نہ کرے اور چین بھی پس پردہ تعاون دے رہا ہے۔ وینزویلا نے اپنے ساحلی علاقوں میں ملیشیا کو متحرک کر دیا ہے تاکہ امریکی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ صورتحال امریکہ کے دروازے پر ایک طویل جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جہاں روس اور چین براہ راست یا بلا واسطہ شامل ہو سکتے ہیں۔ روسی کارگو طیارہ کریکاس پہنچ گیا، امریکہ کے خلاف دفاعی سامان۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان روس کا ایک بھاری بھرکم فوجی کارگو طیارہ وینزویلا کے دارالحکومت کریکاس میں اترا، جو دفاعی امداد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ روسی کارگو طیارہ ماسکو سے متعدد ممالک کے راستے سے پہنچا، جہاں اس نے ممکنہ طور پر 34 ٹن سامان لوڈ کیا، جو روس کی فوجی اور ویگنر گروپ سے منسلک ہے۔ یہ طیارہ روس کی پابندیوں والے راستوں سے گزرا تاکہ مغربی فضاؤں سے بچ سکے، اور اس کا مقصد وینزویلا کی دفاعی صلاحیت بڑھانا لگتا ہے۔ امریکی حکام اسے علاقائی استحکام کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ یہ صرف دوستانہ تعاون ہے۔ یہ واقعہ روس کی لاطینی امریکہ میں بڑھتی مداخلت کو ظاہر کرتا ہے۔ وینزویلا کو روس کے خطرناک میزائلوں کی سپلائی، امریکہ پر حملے کی تیاری۔ وینزویلا نے روس سے انتہائی خطرناک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو امریکی طیاروں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ تناؤ کو عالمی سطح پر لے جا رہا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ بتاتی ہے کہ نکولس مادورو نے S-300 اور M2E میزائل سسٹم طلب کیے ہیں، جو روسی اور شینک میزائلوں کی طرح طویل رینج کے حامل ہیں اور صرف انتہائی حالات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ روس نے یوکرین میں استعمال ہونے والے ان میزائلوں کو وینزویلا بھیجنے کا اشارہ دیا ہے تاکہ امریکہ کی ممکنہ حملوں کا جواب دیا جا سکے، جبکہ وینزویلا کی فضائیہ نے روسی Su-30 طیاروں پر Kh-31 میزائل دکھائے ہیں، جو بحری جہازوں کو ڈبو سکتے ہیں۔ یہ امداد یوکرین میں امریکی میزائلوں کے جواب میں روس کے اسکور سیٹل کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یوکرین میں روسی حملے تیز، افسران سیز فائر کی اپیل کرنے لگے۔ یوکرین میں روس کا زمینی حملہ شدت اختیار کر گیا ہے، جبکہ یوکرینی افسران موجودہ لائن پر سیز فائر کی تجویز دے رہے ہیں، جو جنگ کے چوتھے سال میں نئے موڑ لا رہا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ رابطہ لائن پر جنگ روکنا ضروری ہے، کیونکہ سردیوں کی لڑائی برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ روس نے کیمیکل پلانٹس اور توانائی مراکز کو تباہ کرنے پر توجہ دے دی، جبکہ یوکرین کی خصوصی افواج شہروں میں روسی فوجیوں سے لڑ رہی ہے۔ اسکائی نیوز بتاتی ہے کہ روس کی نئی حکمت عملی مہاجرین کی لہر پیدا کر کے یورپ پر دباؤ بڑھانا ہے۔ یوکرین امریکہ اور یورپی مدد پر انحصار کر رہا ہے، مگر روس کی پیش قدمی جاری ہے، جو علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔
بھارتی آرمی چیف کا امبالہ کا دورہ، جنگی تیاریوں کا کھلا اشارہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی آرمی چیف نے امبالہ میں سی کور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈرون حملوں میں اینٹی ڈرون نظام اور جدید الیکٹرونک وارفیئر مشقوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دورے کے بعد بھارت کی آپریشنل تیاریاں تیز کرنے کا واضح اشارہ ملا ہے، جبکہ پاکستان نے ان علامات کو سنجیدگی سے نوٹ کیا ہے اور رد عمل کی منصوبہ بندی شروع کر رکھی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک غیر معمولی اور تشویشناک پیش رفت ہے۔ سمندر میں نوٹم جاری، نیول مشقیں اور کشیدگی برقرار۔ بھارت نے 2 تا 15 نومبر کے لیے ساحلی اور سمندری نوٹم جاری کر رکھے ہیں۔ 3 سروسز مشقیں اور بحری بیڑوں کی مقبولیت نے خطے کا توازن متحرک کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے ان نوٹس کو اپنے قومی سیکیورٹی فریم ورک میں شامل کر کے خود مختار تیاری کی ہدایات جاری کر دیں۔ سمندر میں یہ حرکات دونوں اطراف کے لیے خطرے اور غلط فہمی کے امکانات بڑھا سکتی ہیں۔ پاک افغان سرحدی کارروائی میں 3 دہشت گرد کمانڈرز ہلاک۔ سرحدی آپریشن میں 3 اہم خارجی کمانڈرز کو قابو کر کے ہلاک کیا گیا۔ ان میں سے ایک کی شناخت افغانستان کی بارڈر پولیس سے منسلک قرار پائی ہے۔ یہ بات اس خدشے کو ہوا دیتی ہے کہ بعض حملوں میں سرکاری یا نیم سرکاری عناصر شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس واقعے کو بھارت سے پروکسی حملوں کے تناظر میں بھی جوڑا ہے۔ اس وقوع کے بعد پاک فوج نے سرحدی نگرانی بڑھا دی ہے اور سخت جوابی حکمت عملی کی وارننگ دی ہے۔ سیز فائر کی شرائط: اگر افغانستان سے حملہ ہوا تو جنگ بندی فوراً ختم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملہ سیز فائر کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ اس لمحے سے دونوں جانب جنگ بندی کا اختتام سمجھا جائے گا اور مکمل رد عمل ممکن ہے۔ یہ بیان خطے کے استحکام کے لیے ایک سنگین سگنل ہے اور کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان نے اسے بطور سرخ لکیر قرار دے کر سخت پالیسی اختیار کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ عالمی برادری کو صورتحال کی سنجیدگی سے آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ گہرے سمندر میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری: ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سمندر میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، لیکن دشمن جان لے جواب اب پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، تاہم بھارت جان لے کہ اس بار پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور مؤثر ہوگا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ بھارت زمین، سمندر اور فضا میں جو بھی کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے۔ پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ حماس نے خود سے اسلحہ حوالے نہ کیا تو جبراً مسلح کیا جائے گا، سلامتی کونسل میں قرارداد۔ امریکہ نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعدد ارکان کو ایک قرارداد کا مسودہ بھیجا ہے، جس میں کم از کم 2 سال کے لیے غزہ میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ بات ایک نئی امریکی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واضح کیا گیا ہے کہ امریکی مجوزہ منصوبے کے مطابق یہ فورس مصر سے متصل غزہ کی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھے گی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ فورس روایتی امن نہیں ہوگی بلکہ غزہ کے استحکام کی معاون فورس ہوگی۔ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس عہدیداران کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا، ہم حل نکال لیں گے۔ میزبان نے سوال کیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک ابراہم معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے جب تک 2 ریاستی حل نکالا نہیں جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہیں یقین نہیں کہ آیا یہ 2 ریاستی حل ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ اسرائیل اور خود ان پر منحصر ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی حکومت کی وضاحت۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کے اس بیان کے ایک روز بعد کہ تہران کو مذاکرات کی بحالی کے لیے واشنگٹن سے پیغام موصول ہوا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فی الحال کسی بھی قسم کی بات چیت کا آغاز نہیں ہوا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو کیسے شہید کیا؟ ایران نے حیران کن تفصیلات جاری کر دیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ان کے موبائل فون کے سگنلز کو ٹریس کر کے میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان نے بتایا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں کسی اندرونی سازش یا تخریب کاری کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل ایک خاص فاصلے سے داغا گیا جو کھڑکی سے سیدھا اندر داخل ہوا اور اس وقت اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا جب وہ فون پر بات کر رہے تھے۔ امریکہ کو کرپٹو کا چیمپئن بنانا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا چیمپئن بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرپٹو آج دنیا کی سب سے بڑی صنعت بن چکی ہے اور امریکہ اس وقت اس شعبے میں چین سمیت تمام ملکوں سے بہت آگے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کرپٹو کرنسی میں چیمپئن بنے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔